ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ دہلی مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین، معروف اسکالر اور سینئر صحافی ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کے خلاف دہلی پولیس نے ملک سے غداری کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ ان پر 3 روز قبل ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اشتعال انگیز تبصرہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ دہلی پولیس کی اسپیشل سیل کے جوائنٹ کمشنر نیرج کمار کا کہنا ہے، مسٹر خان کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعہ 124A یعنی بغاوت اور 153A یعنی 2 فرقوں کے درمیان نفرت پھیلانے کے تحت وسن کنج کے ایک باشندے کی شکایت پر کارروائی کی گئی ہے۔ مسٹر خان کے خلاف یہ مقدمہ اسی روز درج کیا گیا ہے جس روز دہلی میں بی جے پی کے ممبران اسمبلی نے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل سے ملاقات کر کے انہیں اقلیتی کمیشن کی صدارت سے برخاست کرنے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بی جے پی ممبران اسمبلی نے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان پر ملک کی یکجہتی اور اتحاد کو خطرے میں ڈالنے، دنیا میں ہندوستان کی سیکولر امیج کو داغدار کرنے اور ہندو مسلمانوں کے درمیان نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کے الزامات لگائے تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 100 سے زیادہ پروفیسروں نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط لکھ کر کارروائی کی مانگ کی ہے۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے 28 اپریل کو ٹویٹر اور فیس بک پر ایک پوسٹ لکھا تھا، شکریہ کویت ہندوستانی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے۔ شدت پسند ہندو عناصر عرب دنیا سے بڑی رقم حاصل کرتے ہیں لیکن وہ بھارت میں مسلمانوں کے تحفظ کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات ناقابل فراموش ہے کہ مسلم علماء اور اسکالرز نے عرب اور مسلم دنیا میں اپنی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، جس میں شاہ ولی اللہ دہلوی، علامہ اقبال، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا وحید الدین خان، ڈاکٹر ذاکر نائک اور دوسرے علاقائی نام شامل ہیں۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے اب تک مسلم اور عرب دنیا سے تمہاری نفرت انگیز مہم، موب لنچنگ اور فساد کی شکایت نہیں کی ہے۔ جس دن ایسا ہو گیا زلزلہ آ جائے گا۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کی اسی پوسٹ کے بعد ہنگامہ برپا ہے۔ پہلے سوشل میڈیا پر بی جے پی آئی ٹی سیل نے انہیں ٹرول کیا اور اس کے بعد مین اسٹریم میڈیا انہیں بدنام کرنے لگی ہے۔ ہنگامہ کھڑا ہونے کے بعد 29 اپریل کو ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے اپنے فیس بک پر اردو میں ایک وضاحتی بیان جاری کیا۔ کل 28 اپریل 2020 کو میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ جاری کیا جس پر مجھے کوئی اضافہ نہیں کرنا ہے۔ میڈیا کو اس ٹویٹ میں کسی اضافے کا حق نہیں ہے۔ یہ ٹویٹ اسی تناظر میں تھا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ لنچنگ ہو یا فسادات یا میڈیا کے حملے یا مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے بارے میں سیاسی اور ادارہ جاتی رویے۔ میں نے کبھی بھی اپنے ملک کے خلاف کسی غیر ملکی حکومت یا تنظیم سے شکایت نہیں کی ہے اور نہ ہی میں مستقبل میں ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں ایک محب وطن ہوں اور میں نے ہمیشہ بیرون ملک میں اپنے ملک کا دفاع کیا ہے۔ ملک کے اندر میں نے ہمیشہ مسائل کے بارے میں آواز اٹھائی ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں کسی بھی دوسرے ملک کی طرح مسائل موجود ہیں لیکن ہم اور ہمارا سیاسی، آئینی اور عدالتی نظام ان سے نمٹنے کے قابل ہے۔ میں نے ہمیشہ ہی عربی میڈیا اور الجزیرہ جیسے چینلز پر اپنے ملک کا دفاع کیا ہے۔ کارگل جنگ کے دوران ہندوستان کا میرا دفاع آج بھی عرب دنیا میں بہت سے لوگوں کو یاد ہے۔ جب کویت کی المجتمع میگزین نے برسوں قبل مجھ سے کشمیر کے بارے میں ہندوستانی مسلمانوں کے نقطہ نظر کے بارے میں لکھنے کو کہا تو ایڈیٹر صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میں نے ہندوستانی موقف کا دفاع کرتے ہوئے کہا، ہندوستانی مسلمان ہندوستان سے کشمیر کی علیحدگی کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ یہ مضمون پاکستان کے ایک شخص کے جواب کے ساتھ شائع ہوا تھا اور یہ آخری بار تھا جب میں نے اس میگزین کے لیے کچھ لکھا تھا۔ میرے علم کے مطابق ہندوستانی مسلمانوں نے عرب اور مسلم دنیا میں اپنے ملک کے خلاف بیرونی طاقتوں سے کبھی شکایت نہیں کی۔ میں اور دوسرے ہندوستانی مسلمان قانون کی حکمرانی، ہندوستانی آئین اور ہمارے ملک کے عظیم اداروں پر یقین رکھتے ہیں۔ میں اس موقع پر میڈیا کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جس دن میری ٹویٹ سامنے آئی اسی دن امریکہ کے بین الاقوامی مذہبی آزادی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے، ہندوستان کی مذہبی آزادی میں بہت تیزی سے کمی اور خرابی آئی ہے۔ حکومت نے مسلمانوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کو ہراساں کرنے اور ان کے خلاف تشدد کی مہمات جاری رکھنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ میں ہندوتوادیوں اور ان کے گودی میڈیا کو دعوت دیتا ہوں کہ بین الاقوامی کمیشن کے اس سنگین الزام کا نوٹس لیں۔ میرے خیالات کو بعض الیکٹرانک چینلوں نے بگاڑ کر پیش کیا ہے اور میری طرف غلط باتوں کو منسوب کیا ہے۔ میں ان کے خلاف مناسب قانونی اقدام کروں گا۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان کے اس پوسٹ کے بعد میڈیا نے پھر خبر چلائی کہ شدید دباؤ کے بعد مسٹر خان نے معافی مانگ لی ہے۔ اس بیچ ان کے خلاف کیس درج ہو گیا۔ 3 مئی کو ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے پھر ایک ٹویٹ اور فیس بک پوسٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے،
میرا ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں ہوا ہے۔ گودی میڈیا نے خبر چلائی ہے کہ میں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے اور معافی طلب کر لی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے معافی نہیں مانگی ہے، میں اپنے موقف پر قائم ہوں۔ 1 مئی کے بیان میں میں نے وضاحت کی تھی، معافی طلب نہیں کی تھی۔ میں اپنے موقف پر قائم ہوں اور آگے بھی اس پر قائم رہوں گا۔ ہیٹ پولیٹکس کے خلاف آگے بھی میری لڑائی جاری رہے گی۔ FIR، گرفتاری اور قید میرے اس مشن کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے جو میں نے ملک کی حفاظت کے لیے چنا ہے۔ ڈاکٹر ظفر اسلام خان کی حمایت میں ملک کے تقریباً 100 دانشوران نے ایک مشترکہ بیان بھی جاری کیا ہے جس میں ان کے خلاف غداری کے مقدمہ کو ہیومن رائٹس اور ہندوستان کے دستور کے خلاف بتایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے بیانات جاری کیا ہے ان میں سوامی اگنیویش، سابق راجیہ سبھا MP محمد ادیب، پروفیسر ارون کمار، کمال فاروقی، کویتا کرشنا، اندو پرتاپ سنگھ جیسے نام سر فہرست ہیں۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں۔ تازہ ترین خبروں اور مضامین کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.millettimes.com۔ ہماری یہ ویب سائٹ اردو، ہندی، انگلش تینوں لینگویج میں موجود ہے۔